الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآن الرشيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. غنی بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناتی سارا پیر کامل کاملہ رہنما. یا رسول اللہ قرآننا یا حبیب اللہ اسم قارنا اننا فی بابکم قل ایدینا سبیلنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى وسلك الدور قصة مختصر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا جبرائیل الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المرسلین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ مبارک میرے نہایت معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مسلمان بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں جو آیتیں دعوت کی تھی، چونکہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی، پچھلے جمعے شہادت امام حسین پاک حضرت علی مرتضیٰ اللہ تعالیٰ نے 3 پتر دیتے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو جڑی میری نبی دی بیٹی سی نا، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مولا علی پاک کو 3 پتر عطا کیتے سن. امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت امام محسن پاک جنہیں بچپن میں جنہاں کا وصال ہو گیا سن. تے 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیتیاں سن، حضرت بی بی فاطمہ زہرا دے وچوں میرے نبی 2 نواسیاں سن، حضرت بی بی فاطمہ وچوں جڑی رب نے عطا کیتیاں. میں پچھلے جمعے شہادت حضرت امام حسین پاک دی اور اس مہینے کے اندر 26 صفر مظفر تقریباً 28 صفر کے اندر اس مہینے دی حضرت امام حسن پاک دی شہادت ہوئی. شہید شہادت کے مختلف درجے، بالفرض جڑا بندہ پانی وچ قدرتی جویں لکھی سی موت، بندہ پانی چ ڈب کے مر گیا، اچانک موت اگر علماء کہتے ہیں وہ بھی بندہ شہید ہے. یا کوئی بندہ حادثے کے اندر ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اچانک موت دنیا تو چلا گیا، وہ بھی علماء فرماتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے گا.
جے کوئی قدرتی بتی پی گئی بندے نو تے فرمایا علماء نے لکھیا اس بندے کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے گا. بعض دفعہ بندہ بیماری کی حالت اندر چلا گیا, تعاون کی بیماری کے ذریعے وہ بیماری سی مرض سی, علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہادت کا درجہ عطا کرے گا. یعنی اگر کوئی کسی کو زہر دے کے مار دیتا ہے, زہر دے دیتی کسی نے, تو اس بندے نے جن زہر کھاتی ہے انہوں پتہ نہیں سی, جان بوجھ کے کسی نے دعائی کی بے ایمانی کے نال, تو انہوں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے. اس وجہ سے جڑے مولا علی پاک دے بڑے پتر سن امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو 7 دفعہ زہر دیتا گیا, زہر کی وجہ تو شہید ہوئے گیا. اس وقت میں مختصر کا تعارف تے آپ کی عظمت تھوڑی کچھ پھر آگے شاہد کا ذکر آگا جڑے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ فرماتا ہے با اور لا نہیں, تقولو تسی آکھو لِمَن انہاں لوگوں نو یقتل فی سبیل اللہ جڑے اللہ دی راہ اندر شہید کیتے گئے, جڑے جان مار دیتی جنہاں رب دی راہ اندر. اللہ فرماتا ہے انہاں نو تسی نہیں آکھنا, مولا کریمہ کی اللہ فرماتا ہے اموات مردہ نہیں آکھنا, یعنی شہید جڑا بھی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. میں کہ مولا کریمہ جڑے لوگ کہتے ہیں ماذا نبی ولی مار گئے مٹی چ مل گئے, اللہ فرماتا ہے نا بھائی نا, کہ جڑے شہید نے میری رات پر جان مار دیتے نے وہ مردے نہیں, وہ زندہ نے. میں کہ مولا جڑے اندر نے اللہ فرماتا ہے ولکن لا تشعرون, انہاں لوگوں کو عقل تو نہیں ہے, عقل ہوتی طرح اپنے پیارے نو مردہ نہ دے, کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, کیونکہ قسم خدا جڑے حضور کے غلام ہوتے ہیں انہاں اللہ تعالیٰ کفن نہیں میلا ہون دیتا نہیں, وہ اللہ کے پیارے زندہ ہوتے ہیں. میں مختصر جی مثال دیتا چلا آپ کا مثلا ساڑھے علاقے کے اندر ایک بازار ہے, مین تلوندی فروخ آباد کے کوئی بازار آتے ہیں کلندر باغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلی کامل سن انہوں نے مزار پہلے ایک جگہ نے بنایا تھا. میں قرآن سمجھانے واسطے اللہ کے بندے کا ذکر کر لگا ہوں. مزار ایک جگہ نے بنایا گیا, کچھ عرصہ 2-3 سال بعد گزرے تھے, اپنے پتر کو خواب میں آئے, کہنے لگے پترا میں اتوں پٹ کے نا تھوڑا اگے کر دیں. لوگ کہتے ہیں دیکھا نہیں سنیا ہے حقیقت ہے, اور جتنے جتنے جگہ پٹی تو قبر نشان اتنے موجود ہے, تو بزرگاں نے جو پٹ کے اتنے کی تعداد کافی عرصے بعد قبر کھودی گئی. جنہیں رب نے نیک بندے نے دفنایا گیا اس نے قبر بھی صحیح, کفن بھی صحیح سلامت ہے, کفن کی میدہ نہیں ہوا, جسم بھی صحیح سلامت, جسم بھی گلے سڑیا نہیں. جو دوسری جگہ نے دفنایا گیا کچھ عرصہ گزریا تے پھر اپنے پتر کے خواب چاہے پتر میں اتوں چک تو ہو تھوڑا کوگے کر دو, اتنے میں سکون نہیں. چند سال بعد پھر قبر کھودی گئی تے اتوں کٹیا گیا اللہ کے ولی نے, دوسری جگہ تو بھی کٹیا تے قسم خدا دی کئی عرصہ گزر گئے, عرصے تو بعد بھی اس اللہ نے ولی دا کفن بھی میلا نہیں لب دیتا. ہوں دوسری جگہ پھر دوسری جگہ جو خواب چاہیا ایدی میں نے اور تیسری جگہ کر دو, وہ تیری جگہ میں تقریباً دیکھی تھی تو ہن مزار ہے, وہ تیسری جگہ تے کیتا کہ تیسری جگہ جو دفن کیتا نا تے اوتھے رب دا ولی موجود ہے. 2 جگہ تو پٹ کے قبر تے دوبارہ دفنایا گیا کہ اس اللہ نے اپنے پیارے ولی دا کفن بھی میلا ہو دیتا نہیں. اس واسطے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو میں امام حسن پاک کا ذکر کرنا ہے. امام حسن پاک کا نام جڑا ہے حضرت حسن نام ہے, آپ کے ابا جان کا نام ہے حضرت علی مرتضی شیر خدا, اور ماں کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نبی کی پیاری بیٹی. اور آپ پیدا ہوئے تھے مدینے کے اندر, اور آپ کا جڑا مثال ہوا ہے پیدا ہوئے مدینے کے اندر تے رمضان 3 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے تھے, تیسرا روزہ سی, اور 28 سفر سی, اور جب شہادت ہوئی آپ کی 28 سفر تے 50 سال ہجری سی, 28 سفر تے 50 سال ہجری. اور اللہ تعالیٰ نے جڑا آپ نے لقب دیتا فرمایا مجتبی کہتے چنیا ہوا شہزادہ امام, یہ آپ کا لقب سی. جڑی کنیت سی یہ کہتے ہیں ابو محمد. عربہ نے لوگ نا میرے فرض رب پتر دے دیتا سی, اس اپنے پتر کے نام تے اپنی کنیت رکھ دے سن, یعنی ان کا نام اپنے نام
پہلا لاوے سن وہ دستے سن ایک گھرانے دے لوگ نے اور اج بھی اکثر جڑے علماء نے اپنے نام تے کنیت لا دیندے نے اپنے نام تو پہلا اور یہ سنت ہے کنیت رہنا پہلا یہ لقب دے لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا بڑا عالم دین ہے بھائی بڑا بڑا مفتی یہ انہوں نقب مل گئے اللہ تعالیٰ نے ان علم دی دولت نہ نوازے ہے اس طرح امام حسن پاک میرے مسلمان بھائیو حضرت مولا حسن پاک میں ولادت کی گل کرتا جاواں نبی کریم علیہ السلام نے ہاں اللہ تعالیٰ نے پتر دیتا پتر تے سرکار علیہ السلام 3 سال جو تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے بڑا پتر پیدا ہوئے تھے آپ دنیا تو پردہ کر گئے وصال ہو گیا انہاں کافرہ بے ایمانہ نے کہا دیتا کہ اے جی اللہ کا نبی ہے تے اے اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے نبوت دا دعویٰ کرتا ہے اندے بولتے معاذ اللہ اولاد ہی کوئی نہیں جنہیں اسی کہتے ہیں نا معاذ اللہ پنجابی اندر میں کہنا نہیں چاہتا شیعہ میں شان جملہ نہیں اسی کہتے ہیں وہ ہوئی ہے ہی کھانا کو روشنہ کو اگے پیچھے کوئی نہیں کہا انہوں کو پتر ہی کوئی نہیں اندہ دا ایک پلکی دا کی نہیں کھانا اندہ کو نہ لینا لائے کوئی نہیں تو وہ بے ایمانہ نے لایاز بلا نبی کریم علیہ السلام کو تانا دیتا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دے ویچ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قرآن مجید سورت کوثر نازل کر فرمایا انا اعطینا کل کوثر فرمایا اسی تونوں کوثر عطا کیا ہے علماء نے لکھے ہیں اس کوثر تو مراد میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اور بات لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کر دیا نام نہیں کرے کام لگا بعد میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کر دیا جنت کا مالک بنا دیتا اور فرمایا فصل لی ربی کا ونحر فرمایا سو رہا اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ونحر قربانی بھی کر اور فرمایا ان شانیہ آقاہو والابتر سو رہا توڑی شان تے بڑی آلہ ہے جڑے کافر نے ایک خانہ بدوش نے جدو اے آئے سورت نازل ہوئی نا 3 آیتاں والی قرآن کریم دی کہ اے حضرت امام حسن پاک جدو پیدا ہوئے میرے رب نے میرے نبی کو 2 طرح دیتا پہلا پتر دیتا میرے نبی نے فرمایا میرے دوترے نہیں میرے پتر نے میرے بیٹے سردار نے اور جدو بیٹا عطا کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن پاک دی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی سورت نازل کی تھی علماء نے لکھے یہ سورت جڑی نازل ہوئی نا امام حسن پاک دی شان دے وچ نازل ہوئی لیکن میرے مسلمان بھائیو حضرت امام حسن پاک تو پیدا ہوئے زور دا ٹائم سے جدو پیدا ہوئے نا زور دا ٹائم سے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زور میرے پتر پیدا ہوئے تھے اثر دی نماز وضو کر کے ادا کی تھی حالانکہ آج کا قانون ہے جدو پتر رب دے رہے رب پتر دے دے ماما پیدا واسے قانون ہے دی شریعت دا لازم ہے وہ عورت 40 دن نماز نہیں ادا کر سکتی 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن گل ہے کچھ عورتوں نے نبی دی بارگاہ چ اعتراض کیا سونیا اللہ تعالیٰ نے پیشی ویلے تے پتر دیتا ہے سیدہ فاطمہ کو تے زور ویلے آپ نے اثر دی نماز پڑھ لی اثر دی نماز ڈگر دی نماز پڑھ لی سرکار نے فرمایا تواڈے چوں میری بیٹی ورگی کیڑی ہے یعنی جس دی بیٹی دی کوئی مثل کوئی نہیں دنیا تے کوئی تصویر نہیں بن کے آئی تے اس زہرا دے پاپا جان دی برابر کوئی کیویں ہو سکتا ہے یعنی پیدا ہوئے تے پھر نبی کریم علیہ السلام نے نام رکھا شبیر و شبر اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون وزیر صاحب جڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ناماں دے نام رکھے شبیر و شبر جدو نام رکھے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث قریبہ ملدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو پیدا ہے سو بڑا پتر امام حسن پاک دوتر آیا تو جبریل امین ریشمی رومال چٹا لے کے آئے ایک بلیٹے ہویا سی لیا کے تے حضور دی بارگاہ سے تحفہ پیش کیتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جدو رومال کھولیا نا اس رومال دے اوتے لکھیا ہویا سی حسن رضی اللہ تعالی یعنی مولا علی پاک دے بڑے پتر دا نام اللہ تعالیٰ نے جنت چوں بھیجیا سی جب خود نام آیا سی کیونکہ پہلے عربیاں نے اتنے نام نہیں کدے رکھے سن نواں نام رکھیا سی لیکن میرے مسلمان بھائیو جب نام رکھا گیا آقا کریم علیہ السلام نے پھر حضور علیہ السلام نے ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اذن فی اذن الحسن والحسین حین ولدا اے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن و حسین دا 7ویں دن عقیقہ فرمایا امام حسن پاک دا 7ویں دن عقیقہ کیتا یہ عقیقہ کرنا سنت ہے بندہ زندگی چ ضروری نہیں بندہ بچپن چ کرے
جدو رب فرصت بندہ بوٹا ہو جائے ادو بھی حقیقت پتہ کر سکتا اپنی اللہ کا حقیقت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دبا عجیبہ فرمایا, ایک دبا دو آنے والے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں, امام حسن پاک اے اللہ تعالیٰ نشانہ ہے. اور حدیث کریمہ سے ایک عرض کرتا جاواں امام حسن دی شان کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دے حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام دی جڑی جے کسے دیکھنا ہوے نبی کریم علیہ السلام تے میرے نبی دے بڑے دو تری امام حسن نو دیکھ لو انج لگدا سی جویں سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے. تصویر راضی سی نانے نال دو تری سیم ٹو سیم. فرمایا آپ تو بات کہ کوئی پیا نبی ورگا مثل مشابہ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن میرے مسلمان بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے بڑی شاناں عطا کیتیاں, لیکن امام حسن پاک پیدا ہوئے, نام رکھا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے کان سے اذان پڑھی, کھبے کان سے تکبیر آتی, خود اذان میرے نبی نے پڑھی. آج تو ساس بچہ پیدا ہوئے اس اذان پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے. یہ جیسی اذان پڑھنے میں کہ اس اذان کا کی عالم ہونا ہے جس اذان دے وچ الفاظ آ رہے ہیں اشہد انی محمد رسول اللہ, سونیا میں گواہی دینا میں تیرا رسول ہوں. پھر اذان میرے نبی نے خود پڑھی, پھر اپنا دعا گھرتی دیتی نا گھرتی اے جڑی اسی تے شہد دی یا کوئی چیز میٹھی دی دے دیے یا کوئی ساڈا تایا ماما چاچا کوئی پیر صاحب دے دے بڑا مان ہوندا سانوں ساڈے پتر نوں گھرتی ساڈے پیر صاحب لیتی اس امام حسن پاک نوں گھرتی میرے آقا کریم علیہ السلام دی لواب دہن جن کہتے پنجابی تھوکو مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی لواب دہن دی گھرتی امام حسن پاک نوں گھرتی. وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب دہن تھوکو مبارک پتہ کی کمال ہے خوب کوڑا ہوندا سی, پانی دا پانی کڑوا ہوندا سی, پانی کھارا ہوندا سی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک پانی دے سٹ سر سارا خوب پانی والا میٹھا ہو جاندا سی. اگر کھانا تھوڑ جاتا سی آقا کریم علیہ السلام اپنی لواب دہن اس کھانے دے وچ پا دیندے سن. اللہ تعالیٰ اس دی برکت دے نال کھانے دے اندر برکتاں پیدا فرماتا ہے. تھوڑا جا کھانا ہونا تے 1500 صحابہ کھا جاندے سن. اس تھوک دی گل کردا پیا. لیکن میرے مسلمان بھائیو, اور سرکار نے عقیقہ فرمایا خود سرکار اپنے ہاتھ دے نال, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوترے امام حسن پاک نے جن کہنے چاٹ کروائی جامت کروائی تے سر دے وال لوائے جن نے وال دیکھے نے انہاں دے برابر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی صدقہ کی امام حسن پاک. ایسی مختصر جا تعارف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں ایک حدیث کریمہ کرتا جاواں بڑی مزے والی. جدو امام حسن پاک نے حکومت سی, حکومت تو دستبردار اور حکومت خلافت چھڑی تے اپنی میرے معاویہ دے نال معاہدہ کیتا سی. معاہدہ اے ہویا سی حضرت میرے معاویہ دے نال امام حسن پاک دا کہ آپ دا سالانہ 1 لاکھ روپیہ حضرت میرے معاویہ دیندے سن. 1 لاکھ روپیہ بادشاہ وقت نبی کریم علیہ السلام دے آل اولاد دا خیال رکھدے سن. امام حسن نوں سال دا خرچہ پیندے سن. ایک دفعہ ہو گیا تے وظیفہ نہ آیا, حالات ہی بڑے تنگ سن, سالانہ لاکھ روپیہ ملتا سی تے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوات منگوائی تے قلم منگوایا. ذرا حدیث بڑی مزے والی ذرا سننا مزہ ہے انشاءاللہ. قلم منگوائی تے دعوات منگوا کے کہ آپ نے آکھیا کہ میں لکھا رکا بادشاہ وقت امیر معاویہ نوں کہ میرے کول تیرا جڑا خرچہ بھیجنا ہے وہ نہیں آیا. تے پھر سوچیا کہ میں لکھاں گا تے یہ شکوا ہو جائے گا, اس طرح گل بھبدی نہیں. یہ وہ چپ ہو گیا. رات کو ستے تے خواب اندر اپنی نانا جان کی زیارت ہو گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نا خواب سرکار نے فرمایا پتر خیر کی گل ہے, کیوں پریشان ہوئی؟ کہنے لگے نانا جان گل ہے کہ جڑی سالانہ وظیفہ آتا سی تنخواہ آتی سی نا وہ نہیں ملی, یہ حالات بڑے مارے نے. سرکار نے فرمایا گل یہ پریشانی ہو نا کسی انسان اگے مخلوق اگے عرض نہیں کرنی, جے دعا کرنی تے رب دی بارگاہ چ کرنی. رب العالمین بہتر کرنے والا ہے, وہ مالک ہے بہتر کرنا. سرکار نے فرمایا اے دعا اللہ اقذف فی قلب رجاءک, فرمایا اے مولا کریم میرے دل کے اندر اپنی امید ڈال دے. اور فرمایا وقت الرجاء امن سواک, فرمایا مولا آپ کے علاوہ مجھے کسی دے دار تے نہ بھیجو, میں تیری امید تو نہ مایوس نہیں ہوتا. یعنی سرکار نے یہ دعا کی تھی, سرکار نے الفاظ سے حضرت امام حسن پاک نے اس دعا نو 1 ہفتہ پڑھیا. 1 ہفتہ پڑھتے یہ پڑھتے ہی پہنے تھے, یہ 1 ہفتہ پورا نہیں ہویا تو
معاویہ والوں 1.5 लाख रुपया आ गया اگر لاکھ آتا سی اس سال 1.5 लाख रुपया آیا نا جدو حضرت امیر معاویہ کے بلوں تے رب دا شکر ادا کیتا مولا تیرا شکر میں تنخواہ مل گئی میرا معاوضہ آ گیا اور شکر ادا کیتی تے پھر اس رات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تے امام حسن پاک بڑے راضی سرکار فرمایا پتر کی حال ہے نہ کرنا جان اللہ کا شکر ہے تے فرمایا اے میرے پتر ہمیشہ تو کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں کسے دے اگے ہاتھ دنیا داری جے مشکل آتے ضرور میں اس دنیا دے اندر اکثر دنیا دا اصول ہے اس دور دے اندر تھوڑی کوئی مشکل ضرور آگے کرے گا 1 دفعہ بھی کرے گا 2 دفعہ بھی کرے گا 3 دفعہ بھی کرے گا بار بار بھی کرے گا کہ تھوڑا جتنی یاد نمڑا ہو جاتے پر اس دور دے اندر یقین کرو جڑا دور آگے سکا برابر آدھی بانا نہیں کھڑتا حالانکہ اس جڑے برابر آدھی بانا ہوتے ہیں برابر آدھی دکھ ہی ہوتے ہیں برابر آدھی کنڈا نہیں لگن دے زمین تے قسم خدا دی اس دور کے اندر صرف ایک شیطان بے ایمان دا ہربرا خدا حملہ طاقتور ہو جندا ہے وہ پر امن پر آواز درار پا جندا ہے صرف اسی پیسے پیچھے لڑ پنے منہ گل نکل جاندی لڑ پنے نکیاں نکیاں گلاں پیچھے لڑ پنے ایک شیطان دی طاقت بے ایمان دی لیکن فرمایا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتر کبھی دنیا داری اگے حق نہیں کرنا جدوں منگنا رب دی بارگاہ چ منگنا رب تعالی جدوں عطا کردا پھر کبھی کوئی تھوڑا کوئی رہ نہیں جاتا یعنی اے رب دی بارگاہ تے دعا کریا کرو رب تعالی کبھی بندے نوں مایوس ہون دیندا نہیں اے گلا سن مسلمان بھائیو ہن میں شہادت والی نے جو آیت کریمہ پڑھی امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حکومت چھڈی تے موصل شہر موصل اُتے اندر آپ رک گئے جدوں رکے تے آرام کیتا جس دے گھر وچ رہندے سن او بندہ غدار نکلیا غدار میں نکلے وہ دھوکے باز نکلے بے ایمان ہو گیا اس نے 3 مرتبہ میرے امام حسن پاک کو زہر دی 3 مرتبہ جدو 3 مرتبہ زہر دیتی نا لیکن میری امام کو پتہ چلے گا تو میری امام نے دسیا نہیں میرا دشمن ہے میری امام نے دسیا نہیں یہ میرا دشمن ہے 3 دفعہ جدو زہر ملی لیکن آپ کو الٹی آندی سی جڑا زہر دسے سی سارا ختم ہو جاتا سی 3 دفعہ لیکن جدو میرے امام حسن پاک نے 3 دفعہ زہر مل گئی اس بے ایمان نے خط لکھیا حکومت نوں انہوں نے کہا جی میں 3 دفعہ زہر دیتی تے وہ علی دے پتر دا تے زلف دا وار بھی ننگا نہیں ہویا نبی دا 2 طرح سلامت نواسا رسول تے تسی ہور کوئی حل کڈو تے انہاں 4تھی دفعہ زہر بھیجیا زہر اتنا زہریلا جڑا لے کے آندا پیا سی نا اور رسے دے اندر زہر اتنا زہریلا سی انہوں نے کیسے اگر دریا چ پاوے گا سمندر چ پاوے گا جنیاں پوریاں ٹوٹلی مچھلیاں ہونگیاں رب دی مخلوق ہوگی اس زہر دے نال ساریاں مر جان اتنا خطرناک زہر وہ بے ایمان زہر لے کے آندا پیا سی رسے دے اندر جدوں زہر لے کے آندا پیا سی تے وہ رسے دے اندر کسی جگہ تے آرام کرن لگ پیا اکھ لگ گئی وہ بھیڑیا آیا درندہ انہیں تے حملہ کیتا تے مار کے چھڈ دیا تے وہ جڑا خط سی وہ غدار بندے گھر وہ جڑا لے کے آندا پیا سی وہ خط اس بندے دے ہاتھ تے لگ گیا جڑے امام حسن پاک نال میرے نبی دی آل دے نال محبت کرن والا سی پیار کرن والا سی وہ جدوں خط ملیا تے آپ نے خط نوں پڑھیا تے خط پڑھ کے تے آپ نے فرمایا دل چ خیال کیتا اے امام پاک تسی اس دے گھر وچ رہندے پئے ہو جڑا تہاڈا ہی جان دا دشمن ہے اور آپ نے وہ خط جڑا سعید موصلی انہاں خط کو رکھیا اور فرمایا خط جدوں لے کے آئے نا جدوں تے خط اپنے مسلح تھلے لیا کے چھپا امام پاک نے دیتا فرمایا کہ پریشان نہ ہو لیکن جدوں خط لکھیا گیا خط دے اندر پڑھیا سعید موصلی نے ان دے اندر لکھیا سے 3 دفعہ زہر دے دیتی گئی 4تھی دفعہ زہر بھیجو جس دی وجہ تو وہ بچ گیا 4تھی دفعہ زہر بھیجو وہ جڑا خط لکھیا سی کس بندے دے ہاتھ وچ وہ محبت کرن والا سی 4تھی دفعہ زہر جدوں آیا تے وہ سعید موصلی آپ آئے اس دے گھر دے جس گھر دے میرے امام حسن پاک رہندے سن تے آپ نے اس بے ایمان کو پھڑ کے نا تے مار دتا میں بے ایمانہ تو میرے نبی دی آل دا دشمن ہوے تے دنیا تے زندہ رہے دا تیرا حق نہیں جو امام حسن پاک وہ بندہ مر گیا تے امام حسن پاک کو مشورہ دیتا حضور چلو نا آپ مدینے ٹر چلیے ایتھے کو ساڈا خیر خواہ نہیں مدینے ٹر چلیے تسی بھی جنے بیٹھے ہو اگر سبحان اللہ بولو گے آپ تو نہیں مدینے رہ جاؤ چلو مدینے ٹر چلیے اور مدینے دی گل آوے تے حضور دا عاشق حضور دے نال محبت کرنے والا چپ رہ جائے
تو ہو کے میں سکتا ہے حاجی کرنے جاتے نا جب واپس ہم نے قسم خدا دی کیفیت دیکھنے والی ہوئی ساروں کے تار ٹائم مار کے روزے پوچھا جائے کیوں آپ نے فرمانے قسم خدا دی مدینہ چھڈے تے میرا تے ساری دنیا دل دی دنیا دل دی دنیا برباد ہو گئی امام حسن پاک نے چلو مدینے کا سفر شروع کیا مدینہ ہوے حج مکہ چ ہوندا تے پر قبول مدینے وچ ہوندا جی گل یاد رکھنا حاجی حج کرن جاندے نا تے کعبے دے اندر ایک نماز پڑھن تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ملدا ہے ایک نیکی کرن تے اللہ تعالی 1 لاکھ نیکی دا ثواب عطا کردا ہے حاجی حج کرن جاندے پر اے نہیں لکھیا کنیاں نمازاں پڑھاں گے تے جنت ملے گی اے کتے لکھیا کوئی حدیث نہیں ملدی پر جیڑا بندہ 48 دن حاجی مدینے بھی رہ کے آندے نے انہاں نوں پوچھو کی لین جاندے اے جی 40 نمازاں تے پڑھنیاں ضروری نے میں کہا ضروری نہیں او اصل وجہ یہ ہے حج دا توڑا مکے چ ہو گیا ہے پر تو قبولیت دی مہر لگ رہی وہ تو قبولیت دی بندہ 40 نمازاں پڑھے گا مدینے کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے مسجد نبوی تے منبر تک جیڑی جگہ جنت دے باغاں دے وچ ایک باغ ہے یعنی جنت دے باغاں دے وچوں جنت ہے 7 آسمان تے میرے آقا نے فرمایا جنت میرے منبر تے تھلے اس واسطے جنت اور حضور عاشق امام حسن پاک نے مدینے دا سفر شروع کیتا اس واسطے شاعر نے کیا کہندا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں سبحان اللہ میرے دل سے پیار ہے نہیں مدینے دا نال کیونکہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے تو حضور دا اور روزے جتے 70,000 فرشتہ سویرے آوے تو 70,000 فرشتہ شام کو تے میرے نبی دی روزے تے آ کے درود و سلام پڑھ جاتا تے جیڑا ایک باری آ جڑا دوبارہ آن دا موقع ملدا نہیں فرشتے نہیں دوبارہ آ سکدے حضور دے غلام ہی نے جڑے ایک باری کر عمل پھر رب توفیق دے تے دوبارہ پھر چلے جاندے اس واسطے امام حسن پاک نے مدینے دا سفر شروع کیتا آپ نے فرمایا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ میں مدینے والے کیوں نہ جمع میرا دین بھی مدینے سے میری دنیا بھی مدینے میں سے قسم صحابہ کرام نے کی دس لیکن میرے مسلمان بھائیوں جدو حضرت امام حسن پاک نے مدینے کا سفر شروع کیتا امام حسن پاک مدینے پہنچے جدو مدینے کا سفر شروع کیتا امام حسن پاک مدینے کو ٹرے مدینے کا سفر شروع کیتا وہ آپ دا غلام ہی نہ لے لیکن میرے مسلمان بھائیوں حضرت امام حسن پاک مدینے کا سفر شروع کیتا مدینے ول جا رہے کیڑے مدینے دی میں گل کردا جاواں او مدینہ جس مدینے دے اندر جدوں نماز بندہ پڑھے میرے آقا نے فرمایا جڑا 40 نمازاں میرے مدینے چ ادا کرے گا میرے کول رہائی دا پروانہ لے کے جائے گا سبحان اللہ جنت لینی مدینے چ ملے گی اس واسطے استاد گرامی پڑھیا کرتے سن ہوتی ہے عبادت کی توفیق مدینے میں ایمان کی ہوتی ہے تصدیق مدینے میں آرام سے لیتے ہیں محبوب کے قدموں میں فاروق مدینے میں صدیق مدینے میں سبحان اللہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں
ایمان دی تصدیق بھی مدینے ہوندی ہے تے جڑے سرکار علیہ السلام نے مدینے دے اندر روزہ انور اندر جفے پار کے سرکار دے ستے پے نے انہاں دی بھی کیا بات ہے لیکن امام حسن پاک مدینے دا سفر شروع کیتا مدینے والے پہنچے پر قسم خدا بھی او مدینہ جس مدینے دی بڑی باتاں نے بڑیاں ہی راواں نے بڑیاں ہی شاناں نے لیکن ہر ایک دا محبوب ہوتا دنیا تے ہر ایک دا دل بھر ہوتا ہے ہر ایک دا پیار کر کوئی کسی نے اپنے پیر نال پیار کرتا ہے کوئی باپ نال کرتا ہے کوئی بھرا نال کرتا ہے کوئی کسی نال کرتا ہے کوئی کسی نال کرتا ہے پر جیڑا محبوب مدینے دا تاجدار ہے نا جیڑا جندا محبوب سونا مدینے والا بن کے قسم خدا دی اوندا ورگا محبوب دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں اوندا ورگا محبوب دنیا تے امام حسن پاک مدینے دا سفر شروع کیتا جدوں مدینے تے پہنچ گئے دل دے سکون سے مدینے جاواں گا میرے نانے دا شہر ہے اوتے ساڈے نال محبت کرن والے رہندے نے اوتے سانوں کوئی کچھ نہیں کر سکدا اس واسطے حضور دا عاشق بولیا کہندا ہے اجے تو میرا محبوب نہیں لکھا دنیا وچ محبوب ہزار ہر کوئی اپنا کوئی من پر چاہے تے اپنا اپنا یار رجاوے کسے دا کعبہ ہر شریدا کوئی لیلا تے گن گاوے کسے دا سجدہ کیج نگر مل کوئی دا چاک سداوے عالم ساڈا سجدہ اوتے کتے کعبہ وسیس نواوے عالم ساڈا سجدہ اوتے جتے کعبہ بھی جھکدا ہے جتے کعبہ بھی جھکدا ہے علماء نے لکھیا مکے دا افضل مدینہ ہے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما امام حسن پاک مدینے دا سفر شروع کیتا مدینے دے اندر پہنچے اور اتنے بھی بے ایمان جنہاں دی حکومت سی انہیں ایک عورت کو خریدیا مروان بن حکم نے انہیں ایک عورت خریدی جنہیں معاذ اللہ آپ کے گھر اندر آنا جانا سی اس عورت نے بے ایمان کھجورا اندر زہر پار کے نا امام حسن پاک کو پیش کیتا امام حسن پاک کھا گئے لیکن زہر اتنا تیز نہیں سی کہ جان چلی جاوے کچھ طبیعت بحال ہوئی میرے مسلمان بھائیو امام حسن پاک نانا جان کی قبر لے گئے روزہ رسول دی جاکر کی نانا جان جس مدینے دی جس شہر دے وچ تساں سانوں کھڑا دے سو اس شہر دے لوگ سارے دشمن بن گئے فرمانے کہ نانا جان کرم نوازی فرماؤ فرمایا پیچھے بھی 3 دفعہ زہر دیتا گیا چوتھی دفعہ ہن زہر دیتا گیا کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی پھر ایک بے ایمانہ نے ایک عورت کو خریدیا انہیں شہر دے وچ زہر ملا کے امام حسن پاک کی بارگاہ وچ پیش کیتا جو زہر پیش کیتا گیا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت پھر زیادہ خراب ہوئی زہر کھادا گیا تو پھر امام حسن پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے مشورہ کیا فرمایا کہ حضور آپ پھر واپس چلے جائیے موصل شہر کی طرف ان کی آب و ہوا بڑی تازہ ہے جس طرح ناران کا لان سیر کرنے جاتے ہیں نا تو علاقہ ٹھنڈا ہے تو بڑا سونا علاقہ ہے اس طرح موصل بھی ایک اس طرح کا سی نتیجہ گلی جس طرح سمجھو بڑا سونا علاقہ سی ہوادار جدو امام حسن پاک پھر واپس اس چھڑ کے مدینہ شریف پھر واپس آئے اس پرانے علاقے دے اتنے آ کے آپ امامت کرنا لگ پئی کہ ایک مسجد جمعہ پڑھان لگ پئی نمازاں پڑھان لگ پئی جدو نمازاں پڑھان لگے میرے مسلمان بھائیو تے اے آپ دا ایک نمازی سی جڑا نبینا سی انہیں قسم چکی سی میں انی دیر تک مرنا نہیں جنی دیر تک معاذ اللہ اس علی دے پتر جان نہ لے گا اللہ اکبر او امام حسن پاک نے تقریر کرنی انہیں سامنے پہلے پہلی صاحب کے اندر بیٹھ کے اونچی اونچی تالی مار کے روتا سی تو امام حسن پاک کا بڑا قریبی تے بڑا نام لینا سی لوگوں نے دستا سی میں بڑا پیار کرنا وا امام حسن پاک دے نال بڑے نعرے لانے اکھا تو نبی ناصر دے پر کھڈی تے توڑدا سی ہے نبی ناصر پر او بیوقوف اکھا تو نبی ناصر تے دل تو بھی اللہ سی کیونکہ جنہاں دے دل تے پردے لگ جان جنہاں نے امام حسن پاک دی نبی دی آل دی محبت دی دل وچ نہیں وہ اکھا تو بھی اندھے نے تے دلوں بھی اندھے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اس بے ایمان نے جدو انہیں قسم کھادی لیکن انہیں اپنی کھڈی دے اندر جڑی تھلے سی انہیں زہر کر لئی میرے امام حسن پاک ایک دن نماز پڑھا کے مسجد کے باہر آئے باہر آ کے ایک دکان سے دکاندار میری سلام تو ہو جاتی امام مسجد دی تے اون دے نال بیٹھ گئے
گپ شپ لائی وہ نبینا نکلیا مسجد دربار ہن دیکھو نمازاں بھی پیچھے پڑھتا ہے جمعے بھی پیچھے پڑھتا ہے پر دل دے اندر ایمان واسطے منافقت نفرت پیچھے نمازاں پڑھنے والا اینی عداوت نبی دی آل دی جدوں لے کے باہر نکلیا نا وہ تے امام حسن پاک اونے نبی نا سی تے کھڑی کھڑکادا کہلا آواز دی امام صاحب کتھے نے آواز دی امام حسن پاک بیٹھے سن دکان دے وچ تے آپ نے فرمایا رسا چھٹو بھی ملن واسطے آتا لوگ ملن آتے سن امام سن ظاہری گل مولا علی دا بڑا پتر سی جنت دے سردار سن نبی دی اولاد سی نبی دی آل سی تے او امام پاک آیا تے او قریب آ کے نا اس بے ایمان نے کنڈی وچ او جڑی تھلے سوٹی سی اودی تے اودے وچ انہیں تھلے زہر بھریا سی اس بے ایمان نے کیونکہ امام پاک ملن لگے تے اس بے ایمان نے اپنی کنڈی لگا امام حسن پاک دے پیر وچ ڈبو وہ کنڈی وچ کو کی زہر اثر کر گیا تے میرے امام حسن پاک 14 دن بستر تے بیمار پئے رہے 14 دن 4 مہینے لیٹے رہے میں طبیب آیا زہر کڈیا امام حسن پاک بیمار رہے کافی دن 14 دنوں تو بعد پھر حضرت عبداللہ بن عباس اس بندے نوں لبن گئے تو اس بے ایمان لب کے مار دیتا قتل کیتا اس جدو ماریا نہ تے امام حسن پاک نے فرمایا بھی جے ایک دن موت آمنی آ رہی ہے کیویں نہ ہوے تے نامہ جان دے شہر وچ ہی آوے موت آوے تے عاشق کہندے نا مدینے سے آوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عمر فاروق بھی دعا کرتے مولا جے موت آوے تے اپنے محبوب دے شہر وچ دینی ہے موت آوے تے محبوب دے شہر وچ دینی امام حسن پاک جدو پھر مدینے دا سفر شروع کیتا آخر ایک دن وہ بے ایمانہ نے اقتدار سنبھالیا جنہیں دی حکومت سننا ایک عورت پھر خریدی 6 دفعہ زہر ہو گیا انہوں نے آخری دفعہ ہے جدو پھر مدینے آئے نا انہوں نے عورت خریدی اور جدو امام صاحب پانی پیتے سن نا وہ سرائی سی وہ زہر ایڈا خطرناک سی بریک سی نا اس جڑی سرائی سے ہوتے تو مور لگی ہوئی سی مور یعنی کوئی چیز بندہ پٹے گا تو پتہ چل جائے گا امام پاک سمجھان کسی نے کھولیا وچ کوئی چیز ملائی اور زہر اینی بریک سی اس عورت بے ایمان نے مور دیتے یعنی انہیں ڈکن دیتی رکھ دیتی بریک سی زہر وہ ایسا ایسا نم پھوڑ کے انہیں سرائی دے وچ چلی امام پاک تہجد دا ٹائم ہے تے نماز واسطے اٹھے کہ آپ نے پانی پیتا دیکھا مور لگی امام پاک نے پانی پیتا جب پانی پی کے نا تے اس زہر نے اتنا اثر کیتا خون دی الٹی آئی میرے مسلمان بھائیو ٹھیک ہے ہر ایک کی محبت ہوتی جب امام پاک نے الٹی آئی نا جڑا جگر سے امام پاک دا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آنا شروع ہو حتیٰ کہ علماء نے لکھا مورخین نے زہر ایڈی زہریلی سی امام پاک امام حسن پاک دے جگر دے 100 ٹکڑے ہو گئے 100 ٹکڑے امام حسن پاک دے جگر دے 100 ٹکڑے نبی دی آل نے اتنے ظلم ہوئے میرے مسلمان بھائیو اج اسی اس واسطے جو سانو دین ملے نا اسی کچھ مول پائیے دین دا قدر کریے جدو زہر ہوتا گیا آپ نے چیخ دیتی آواز ماری 6 مرتبہ آواز دیتی آپ نے فرمایا بھی ویر حسین آ جاؤ بہن زینب آئی آپ نے جب ہمارے فرمایا کہ ویرا کی ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے زہر دی فرمایا ویرا ٹکن تے لگے ہوا ہے فرمایا لگے دیکھو امام حسین پاک نے اس جڑی سرائی سی زمین تے ماری زہر اتنی خطرناک سی جس جگہ تے پانی نکلیا نا زہر والا اس زمین جڑی پھٹ کے دوری ہو گئی ٹویا بن گیا جس طرح بم رکھی ہے نا تو پھٹ جاوے زمین پھٹ گئی زہر اتنا زہریلا سی کہ آپ نے فرمایا ویرا اگے 6 مرتبہ زہر دتا گیا 270 دفعہ ہے میرے پتہ چل گیا میری جان دا ٹائم آ گیا ہے تے مینوں میل لگوا مینوں میرے پتر نوں بلائی قاسم پاک نوں جڑے کربلا دے امام حسین نے شہید ہوئے آ گئے آپ دی بہن آئی تے آپ نے فرمایا ویرا ایک گل ہے میری گل یاد رکھی اج میں دنیا تو جا رہا نا میں جا رہا دنیا تو تے مینوں ماں نے میرے سر تے تو موجود ہے تے مینوں حوصلہ ہوئے گا میرا ویر ہے میرے ویر دے سامنے سامنے نہیں ہوندیاں پر ویرا جدوں تو جانے دنیا تیرے سر تے ویر نہیں ہونا بھرا بھی نہیں ہونا پیو بھی نہیں ہونا چاچا بھی نہیں ہونا کوئی ویرا تو کلے آ جانا ہے ویرا جڑا تو کلے آ جانا ہے اور آپ نے فرمایا وصیت کی فرمایا اگر ہو سکے تے مینوں نانا جان دے روزے دے وچ دفنایا جی یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوے پر جڑا بادشاہ بخش مروان بن حکم انہیں امام حسین پاک دے امام حسن پاک دے جنازے تے تیرا دی بارش کی لڑائی پا دی پھر آپ نے امام حسن پاک کو 28 صفر المظفر اور 50 سال ہجری دے اندر آپ دا وصال ہویا اس مہینے دے اندر تے اور جنت البقیع دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا دے نام دفنایا مدینے دے اندر لیکن میرے مسلمان بھائیو ادب بڑی چیز ہوتی ہے ادب بڑی چیز ہوتی ہے لیکن ادب اور ویر دا سہارا بھی لیا جنہاں نوں بھراواں دے سہارے انہاں نوں ہور کی چاہیے ہے
امام حسن پاک نے آپ نے فرمایا ہوئے گا میرے ویر حسین لوکاں دے کول سہارے لاکھاں ایک مینوں سہارا تیرا تے ہر کوئی آکھے او میری تے میری آکھاں تیرا تے لکھ آکھاں میں تیرا تے کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا میں آنا تیرا تو بھی کہہ دینا میں بھی تیرے نال اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں آخری وقت ہو گیا دنیا تو جا رہے ہیں اور آپ نے عرضی پیش کی تھی میرا ٹائم ہو گیا تقریباً میرے مسلمان بھائیوں لیکن ادب بھی پر ادب ہوئی امام دا ہوئی ماں دا پترا دا ادب ہوئی ادب بڑی چیز ہوتی ہے لیکن آج ہم چیز دن آخری گل میں حاضری کمپلیٹ کرنے لگا ہوں ادب کے بارے بڑی سونی گل کی تھی آج ہم چیز دی حضور آج ہی بولے کہتے ہیں ادب عشق دی منزل پہلی تے بن ادب مراد نہ پاوے تے بید باندھی یارو بستی اندر ٹھنڈی ہوا نہ آوے اوے ادب تو بد عبادت کیڑی رب دے قریب لے جاوے عالم ہوندے اوے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے وقت سوالے نے جنوں اے دولت مل جاوے امام حسن پاک کی شہادت ہو گئی 7 دفعہ زہر دتا کے قسم خدا دی اے نبی دی عادت ظلم ہوئے نے اسلام سانو ایویں نہیں ملیا اج اسی تے اتنی محبت کرنے تے اسی فجر دی نماز پڑھن واسطے نہیں اٹھنے نہیں پڑھتے نمازاں زور لگ جاندی اثر لگ جاندی لیکن میرے مسلمان انہاں سوچیا کرو جدوں اذان ہوئے نا دل تے پوچھا کرو اسی مسلمان ہاں کہ نہیں صرف اینا جملہ اسی مسلمان ہاں بس دل چوں آواز آئے ہاں جی کوئی عشق دی تار کھڑکے تیری تے اللہ دے رسول دی محبت ہوے تے نماز پڑھن ضرور آوے میرے مسلمان نماز شیخ سادی شہرازی رحمۃ اللہ امام حضور بوس پاک نے فرمایا پر میں جدوں بندہ بے نمازی مر جاوے نا انہوں مسلماناں دے قبرستان تے دفن کرن دا حق نہیں یاری اللہ پیر جی دے نام دی یاری کرنا اج اسی یاری مولوی صاحب یاری دا ختم پڑھنا یاری دوانے پر یاری والی دی گل نہیں مانتے شیخ سادی شہرازی نے فرمایا جدوں بندہ بے نمازی ہوے نا انہوں بندہ کوئی قرضہ لینا تے انہوں بندہ قرضہ نہ دے جے آج میں گل کرتا تے گل بڑی کوڑی لگے گی مولوی صاحب تساں ساڈی طبیعت دے بارے خراب گل کیتی تے راہ دی مولوی جلا کہہ دیا کر حق ہمیشہ تو تھوڑا ہوندا بولے شرط میں سچ آکھیا پاوڑ مچدا ہے اس نے سچ آکھیا پاوڑ مچدا جھوٹ آکھیا کچھ بچدا ہے پر اے بھی فرمایا سی کچے کوٹھی نے جے کر لیندی نا او ٹیندیاں ٹہ جاندا لڑے دوسرے نوں جے کر منائیے نا فرق پیندیاں پہ جاندا چغل خور نوں بھویں جنہ بھی ٹوک دے گی گل کہندیاں جنم کہہ جاندا بلے شاہ جے کر گل یار دی نہ منیے نا بیڑا پیندیاں پہ جاندا اس واسطے میرے مسلمان بھائیو میری آخری ایک ہاتھ بن کے آج نماز پڑھیا اسی مسلمان ہاں قسم خدا دی سلام تے جڑا برا وقت آیا میرا انتہائی برا کوئی قرآن چلا رہے ہیں کوئی مسیطہ دی بھی ہندی کر کوئی مسیطہ جا کے فلماں دے سین لے رہے ہیں اے تے دور آ گیا ہے اسی مسیطہ نوں جے بیان کرا تے پھر یہی حال ہے مسجد کو آباد کرو لیکن میرے مسلمان بھائیو ایک اعلان ہے جمعے دن کے بعد جڑے دو صحابہ سے بھائی اللہ صاحب انہاں دے بھائی جان دا انہاں دے والد صاحب ختم پاک ہے جمعے کے بعد نماز بعد سارے دوست احباب کوشش کریا جی تشریف رکھیا جی انشاءاللہ لنگر دا بھی انتظام ہے انشاءاللہ تے ختم پاک میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریا جی اے فقیر عالم صدا کے چلے ہوئے خوش رہو ہم